ہو کسی زباں سے مرتبہ سے دین اکبر جن کا لقب یہ ہے کہ میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لوگ سارے مبارک جن کے ہوٹے مبارک کو چوما کرتے تھے، لباہے مبارک کو چوما کرتے تھے، پیشائی مبارک کو چوما کرتے تھے، اور حد تو یہ ہے کہ میرے آقا اپنے حلقوں میں مبارک کو چوما کرتے تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ پیار میں اپنے بچوں کے پیشانی کو چوم لیا کرتے ہیں، لوگ پیار میں اپنے بچے کو رخسار کو چوم لیا کرتے ہیں، یعنی گال کو چوم لیا کرتے ہیں، لوگ پیار میں اپنے بچے اور بچی کے لباہے مبارک کو چوم لیا کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ ماجرا کیا ہے؟ ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ حسین کے حلقوں مبارک کو بار بار چومتے ہیں، چوستے ہیں، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یہ میرا حسین ہے جس کو میدان کربلا پلا کی تپتی ہوئی ریت میں میرے جو ہے امتی جو ظالم ہوں گے وہ میرے اس حسین کو شہید کر دیں گے، اور یہاں جو ہے وہ میرے حسین کے جو ہے حلقوم پر اپنی تلوار کو چلائیں گے، اس لیے میں آج حسین کے حلقوم کو چومتا ہوں، اس لیے آج میں جو ہے حسین کے حلقوم کو چومتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ حضرت حسین ہے، اور اس طریقے سے آپ سے زیادہ اس وقت کوئی پرہیزگار نہیں، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، آپ سے بڑا اس وقت کوئی متقی نہیں۔ جب یزید نے تخت نشین پر بیٹھ کر یہ جو ہے پوری دنیا میں اور پوری عرب میں یہ جو ہے اپنے قاصدوں کو بھیج کر یہ کہنا شروع کیا کہ لوگ میری بیعت کریں، لوگوں کو مجبور کرو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے، تو اس نے ایک قاصد کو مدینہ میں بھیجا، اس کا قاصد مدینے میں پہنچا، اس وقت وہاں کا جو گورنر تھا، آج مکھ منتری کہا جاتا ہے، اس وقت گورنر اردو میں جو ایک صوبہ کا حاکم ہوتا ہے اس کو آج کیا کہا جاتا ہے؟ مکھ منتری۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے یوگی جی آج یہاں کے کیا ہے؟ مکھ منتری ہے نا اتر پردیش کے، یہ ایک صوبہ ہے تو وہاں یہاں کے مکھ منتری یوگی جی ہے، اور اسی طریقے سے اس وقت ایک صوبہ کے گورنر ہوا کرتے تھے، ایک پورا جو شہر ہوتا تھا اس کے ایک گورنر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا ولید بن عقبہ تھا، اس کے پاس جب جو ہے اس کا قاصد یزید کا قاصد آتا ہے تو خط لے کر آتا ہے، اور خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں یہ لکھا تھا کہ میرے باپ کا انتقال، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں تخت پر بیٹھ چکا ہوں، تخت نشین ہو چکا ہوں، میں بادشاہ بن چکا ہوں، اور لوگوں سے مدینہ والوں سے تم میری بیعت لو، یزید کی بیعت لو، اور لوگوں میں اعلان کرو میری بیعت لو، اور سب سے پہلے جس سے تم بیعت لینا تو جو ہے ہماری بیعت لینا، تو وہ بیعت سب سے پہلے امام حسین کو بلا کر ان سے کہنا کہ میری بیعت کریں، اور جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر، انہیں دو تین شخص ایسے تھے جو صحابی رسول میں سے تھے، اور یہ تو نواسی رسول ہیں، اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو سارے لوگ کر لیتے۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ اگر امام حسین اپنے ہاتھ کو بیعت کرنے کا معنی جانتے ہیں، کسی پیر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا، یہ ہے بیعت، اور بیعت کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جان مال سب کچھ آپ پر قربان کر دیا، جو آپ کہو گے وہ مانوں گا، جو آپ کہو گے اس کو تسلیم کروں گا، جو حکم نافذ کرو گے اس کو مانوں گا، جو کہو گے وہ ہم کریں گے۔ یہ تو ہوا، اگر امام حسین مان لیتے، اس کی یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید فاسق تھا، یزید کی داڑھی چھڑاتا تھا، یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا، یزید زنا کرنے والا تھا۔ اگر امام حسین اس کی بیعت کر لیتے تو سارے لوگ اس کی بیعت کر لیتے، اور اس کے بعد اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو نانا جان نے جو شریعت کو جو ہے نانا جان نے جو شریعت لائی تھی، صحابہ کرام نے جس شریعت کو پھیلایا تھا، جو اسلام کا چمن آبیاری کے ساتھ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ پھیل رہا تھا، اس کو لوگ مٹا دیتے، یزید اس کو اس چمن کو مٹا دیتا۔ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، جو نماز آج ہمارے پاس جو ہے موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، جو فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ یزید نماز کو مٹا دیتا، وہ قرآن کو مٹا دیتا، وہ یزید اذان کو مٹا دیتا، بلکہ تمام برائیوں کو پھیلا دیتا، رائج کر دیتا۔ بتاؤ
ज़िना राई हो जाते तो शराब राई हो जाता, नमाज कौन पढ़ने जाता? ज़िना करता कि नमाज पढ़ने जाता? ज़िना करता कि कुरान पढ़ता? शराब पीता कि कुरान पढ़ता? क्या शराबी कोई कुरान पढ़ता है? क्या ज़िनाकार को भी जाएगा नमाज पढ़ने के लिए जब वो गुनाहों में लथपथ होगा? कुर्बान जाओ मुसलमानों, यही तो है कि हुसैन ने अपने सर बदले